قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم نیکیاں کرتے ہیں اس کے متعلق قرآن مجید میں ایک موٹا سا اصول بیان کیا، اور وہ اصول کیا ہے؟ سورہ الانعام کے آخری رکوع میں اللہ یہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے، ایک اچھا عمل کرتا ہے، ایک ثواب والے عمل میں حصہ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کم از کم اس کو 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک نیکی کا بدلہ یہ کم سے کم درجہ اللہ نے بیان کیا ہے جو 10 گنا ہے، اور جب کوئی بہت زیادہ للہیت کے جذبے کے ساتھ اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں اخلاص کے ساتھ کسی عمل کو انجام دیتا ہے، تو پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف 10 گنا نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں گنا اضافہ کر کے واپس لوٹاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال بیان کی، فرمایا کہ اس دانے کی طرح ہے کہ جس دانے کو کسان نے زمین میں ڈالا، پھر اس سے ایک پودا ہوگا، اس پودے کے اندر 7 بالیاں نکلیں، 7 شاخیں نکلیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، تو کتنے ہو گئے بھائی؟ 700 دانے ہو گئے۔ کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے 700 گنا تک اللہ کم از کم اسے عطا فرماتے ہیں۔ پھر ہم قرآن مجید میں دوسری جگہ نظر ڈالیں تو اللہ بعض جگہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بے حساب جتنا چاہتے ہیں اسے عطا فرماتے ہیں، کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ کتنا اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے سینکڑوں اور ہزاروں گنا ہماری نیتوں اور ہمارے دل میں کیا ارادہ ہے، کس مقصد سے ہم یہ کام، یہ عمل، یہ خرچ کر رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں۔ پھر ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کے آخر میں ہی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ جو سود، بیاج، انٹرسٹ، کیش پر جو لین دین میں اضافہ کر کے لوٹاتے ہیں یا لیتے ہیں، ایسے لین دین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ ایسے مال کو مٹاتے ہیں، گھٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، ایسے مال میں نقصان عطا کرتے ہیں۔ ویربی الصدقات، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، غریبوں کا خیال رکھتا ہے، غریبوں پر، مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، ویربی الصدقات، اللہ اس مال کو بڑھاتے ہیں، اس میں اضافہ فرماتے ہیں، اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس میں راحت نصیب فرماتے ہیں، اس میں رات اور دن کا سکون عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک تو اصول اللہ نے یہ بیان کیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ کم از کم ہر نیکی کے کرنے پر 10 گنا تو ملنا ہی ملنا ہے، اور فرمایا ومن جاء بالسیئۃ، اور جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک ہی گناہ لکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک گناہ کیا تو 10 گناہ آپ کے اوپر ڈال دیا گیا اس کا بوجھ، بلکہ گناہ کا بدلہ اس کے برابر ہے، نیکی کا بدلہ اس سے 10 گنا بڑھ کر اللہ عطا فرما رہے ہیں۔
یہ اللہ کا انعام اور احسان اور کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ ہم ذرا اللہ کی شان رحیمی اور کریمی کو دیکھیں۔ ہم رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں، ہم نے تقریباً 29-30 کا مہینہ پایا، یا ہم نے پورا مہینہ یعنی 30 کا بھی نہیں ملا، لیکن پورے رمضان جو روزے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ ہم جب قرآن کی اس آیت سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلا کہ ہر 3 روزوں کا ثواب 1 مہینے کے برابر ہے۔ اس طرح سے جب ہم نے رمضان مبارک میں روزے رکھے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس اصول کے تحت 10 مہینے روزے رکھنے کا ثواب 1 مہینے روزوں پر ثواب مل چکا ہے۔ اب جب 10 مہینوں کا ثواب ہمیں مل چکا ہے، یعنی ثواب بھی کیسا کہ مہینہ 1 ہے، روزے ہم نے 1 مہینے رکھے لیکن ثواب مل گیا 10 مہینوں کا، باقی بچے 2 مہینے، ان کا ثواب بھی ہمیں روزے رکھنے کا ثواب کیسے مل جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، من صام رمضان، کہ جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر اس کے بعد رمضان کے بعد آنے والے مہینے شوال کے 6 روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے ہی سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، کان کصیام الدہر، تو ایسے روزے دار کو، ایسے شخص کو، ایسے مرد اور عورت کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ غور کریں کہ کس قدر ثواب اللہ نے اس مہینے کے اندر بھی صرف 6 روزوں پر 2 مہینے کا بڑھا دیا۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، پھر رمضان المبارک کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے۔ چلیے رمضان المبارک کے چند روزے کسی کے کسی عذر اور مجبوری سے چھوٹ گئے، کسی بیماری میں چھوٹ گئے، تو اب اس کو چاہیے کہ شوال کے مہینے میں اولاً پہلے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لے، پھر اس کے بعد پورا مہینہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کبھی بھی ان 6 روزوں کو رکھ سکتے ہیں۔ اور ان 6 روزوں کے رکھنے میں کوئی آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ آپ نے رمضان کی طرح ہر دن 6 دن تک روزے رکھنے، آپ چھوڑ کر بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ آج تقریباً 6 سے 7 شوال ہیں، 6 شوال، لیکن آپ کے اوپر باقی کے 23-24 دنوں میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لگاتار ان روزوں کو رکھنا ہے۔ 23-24 دن میں آپ کبھی بھی ان روزوں کو چھوڑ کر کسی تاریخ میں رکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے بعض خواتین حضرات ماشاءاللہ ان روزوں کا اہتمام مردوں سے زیادہ کرتی ہیں، لیکن مرد حضرات اس کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے ہیں، جبکہ حکم، فضیلت اور اہتمام کسی بھی چیز کا وہ سب کے لیے برابر ہے، ہمیں سب کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ تو جب ہم ان روزوں کو رکھ رہے ہوں، بعض لوگ جو رکھتے ہیں چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ان میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے اگلے ہی دن سے ان روزوں کا رکھنا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگلے ہی دن سے روزہ رکھنا ہے یا آپ نے جو ہے لگاتار رکھنا ہے۔ آپ ان 6 روزوں کو پورے ہی مہینے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، چھوڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ ہمیں توفیق دے دیتا، ہم بھی برابر ہر سال رکھتے ہیں۔ تو آپ بھی ارادہ کریں تاکہ جہاں ہم نے رمضان المبارک میں روزے رکھ کر نیک عمل کر کے، ایسا نیک عمل کہ جس عمل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ ایک جگہ فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، میں کچھ اس کے بدلے نہیں، میں خود ہوں۔ جس کو اللہ خود مل جائے
جس کے اللہ خود قریب آ جائے، کیا اس سے کوئی نعمت، کوئی راحت، کوئی سکون، کوئی عافیت، کوئی کامیابی دور ہو سکتی ہے؟ سب اس کے قریب آ جائے گی۔ اس لیے اس عمل میں صرف رمضان المبارک میں حصہ نہ لیں، آپ پورے سال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح روزہ رکھنے کا اہتمام رکھا کریں۔ نبی علیہ السلام کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 دن کم از کم روزے رکھا کرتے تھے۔ وہ 3 دن کون سے ہیں؟ وہ ایام بیض کے ہیں، ایام بیض کہلاتے ہیں، یعنی جس میں دن بھی سفید ہے، رات بھی سفید ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب 14ویں رات کا چاند نظر آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ رات میں اس چاند کی روشنی میں آپ کھڑے ہو کر کسی کتاب کو کھول کر اپنی چھت پہ جا کر پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیں اس اندھیری رات میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، چونکہ چاند بالکل روشن ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ایام بیض کے اہتمام کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے۔ تو ہم بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنے کا اہتمام کریں گے۔ یہ ہماری صحت کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، اور جو ہماری زندگی میں ایمانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا سنگ میل ہے، اس کو ہم عبور کر لیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ کسی بھی خاص عمل کا ذکر جب قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ میں پڑھتے ہیں، تو آگے آتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ روزہ انسان کو جہاں جسمانی اعتبار سے فائدے عطا کرتا ہے، جسمانی اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے سکون عطا کرتا ہے، بہت سی بیماریوں کے دور ہونے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے، وہیں یہ روزہ ایمانی اور دینی اعتبار سے ہمیں تقویٰ فراہم کرتا ہے۔ ہم متقی اور پرہیزگاری کی سیڑھیوں پر چڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ایک دن جب ہم برابر اس کا اہتمام کرتے ہیں، متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو روزے والا عمل ہے، نبی کی طرح پیر اور جمعرات کا اور ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھنے کا بھی اہتمام کریں، تاکہ تقویٰ و پرہیزگاری میں اضافہ ہو۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔